مجھے میٹھا بہت پسند تھا۔ یوں روز میرا شوہر نند اور ساس سے چھپا کر میرے لیے بالوشاہی مٹھائی لاتا۔ جب میں دن بھر گھر کے سارے کام کر کے تھک جاتی تو رات کو شوہر مجھے وہ مٹھائی کھلاتا اور کہتا یہ مٹھائی بہت مہنگی ہے، صرف تمہارے لیے لاتا ہوں۔ مگر وہ مٹھائی جب بھی میں جمعرات کو کھاتی تو مجھے گہری نیند آ جاتی اور صبح اٹھتی تو عجیب سی حالت ہوتی۔ ایک جمعرات مٹھائی کھانے کا ڈرامہ کیا اور ناٹک کر کے جوں ہی لیٹی تو میری شادی کو چند ماہ ہوئے۔ پہلے میرا شوہر مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، میری کوئی بات بھی نہیں سنتا تھا، مجھے بہت برا لگتا۔ ایک دن میں کام کرتی ہوئی اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی اور اس کے ساتھ ہی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ایک دم سے بدل گیا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو بتایا مجھے میٹھا بہت پسند ہے اور آپ کے گھر میں تو میٹھا کبھی کبھی بنتا ہے۔ میں نے یہ بات ہی کی تھی۔ اگلے دن جب رات کے وقت تھکی ہاری کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے ایک شاپر رکھ دیا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تمہارے لیے بالوشاہی مٹھائی لایا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ آج سے پہلے تو کبھی میرے لیے کچھ بھی نہ لائے تھے، یہ اچانک سے بالوشاہی مٹھائی کیوں لائے ہیں؟ میں حیران پریشان، وہ اچانک کیسے اتنا بدل گئے، وہ بھی اپنی ماں اور بہن سے چھپ کر جن کی مرضی کے بنا اس گھر کا پتا بھی نہ ہلے، اور میرا شوہر ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہ لے، وہ کیسے میرے لیے ان سے چھپ کر مٹھائی لے آئے ہیں؟ مجھے بات کچھ ہضم نہ ہوئی۔ مٹھائی کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آنے لگی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میں گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح صبح میری آنکھ کھلی، میرا سر چکرانے لگا، میری عجیب سی حالت ہو گئی، مجھے یوں لگا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی، اور میں اٹھی اور تھوڑا فریش ہوئی۔ جیسے ہی کچن میں آئی مجھے ساس نے گھوری سے نوازا، جیسے نہ جانے میں کیا کر کے آئی ہوں، اتنی دیر سے کیوں اٹھ کر آئی ہو؟ میری ساس نے آج پہلی دفعہ مجھ سے ایسا سوال کیا۔ میں دیر سے کیوں اٹھی؟ مجھے لگا انہیں مٹھائی والی بات پتہ چل گئی ہے، پر جیسے وہ مجھے باتیں سنانے لگ گئی مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا، وہ چلے گئے ہیں تو اور کیا تمہارے انتظار میں بیٹھا رہتا؟ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں اپنا ناشتہ بنانے لگ گئی۔ میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ میں انہیں آج کچھ اور ہی نظر آ رہا ہو۔ ایک بار تو وہ میری حالت دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے ابھی بھی اپنی طبیعت معمول سے ہٹ کے لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا حسام مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے۔ میرا سارا دن پریشانی میں گزر گیا۔ رات کو میں نے کچن کے سارے کام ختم کر لیے۔ میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے عجیب عجیب سوال کرنے لگی۔ میں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، میں کدھر کدھر جاتی تھی، مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے۔ پہلی دفعہ وہ مجھ سے عجیب سوال کر رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ وہ بلا وجہ تو یہ سب کچھ نہیں پوچھ سکتی۔ ان کی باتوں کا جواب دے کر میں کمرے میں گئی تو حسام نے مجھے کل کی طرح مٹھائی دی۔ میں خوش ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ میں نے مزے سے مٹھائی کھائی۔ وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی سارے ایسے کیوں مجھے دیکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ان نگاہوں سے چبھن ہوئی۔ پہلے انہوں نے مجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ مجھے آج دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ایک بات کہوں، تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ مجھے حیرانگی ہوئی، وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ مجھے ان کی باتوں پر غصہ بھی آتا اور عجیب بھی لگتی۔ وہ بدلنے لگے تھے اور حسام کا یہ بدلاؤ مجھے ڈرانے لگا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میری نیند سے آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے میں نے یہ دیکھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میں اپنی آنکھیں کھولوں اور میں سو گئی گہری نیند۔ اگلے دن میری دوپہر کو آنکھ کھلی، میری طبیعت عجیب ہو گئی۔ میں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں اٹھ نہ سکی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو کافی بار آوازیں دی پر اس تک شاید میری آواز ہی نہ گئی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی میں نیچے آئی، سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھی ہوئی تھی اور ان تک میری آسانی سے آواز آ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیا بات کر رہی تھی؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس کا رنگ فک ہو گیا۔ انہیں لگا جیسے میں نے ان کی باتیں سن لی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی ماں بیٹی؟ مجھے دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ وہاں سے کچن میں گئی
میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہیں کیا، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی مجھے کیا ہو رہا تھا، میں دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں۔ پر مجھے یہ شک ہونے لگا کہ جو بھی ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے میری نند اور ساس کا ہاتھ ہے۔ آخر وہ کیا چاہتی ہیں؟ یہ تو ہر روز کا معمول بن گیا تھا۔ میرا شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتا، مجھے اس کی عجیب سی عادت ہو گئی۔ سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا، مجھے سکون سا ملتا جب میں وہ مٹھائی کھاتی، پر صبح کے وقت ہی میری آنکھ کھلتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی، جب سے میں نے مٹھائی کھانا شروع کی تھی میری کبھی رات کے وقت بھول کے بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ رات کو میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، حسام آج آتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا، مجھے دیکھا بھی نہیں۔ شاید حسام کو یہی لگا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ جب اپنی ماں کے کمرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد میری نند بھی ادھر پہنچ گئی اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی، نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پر یوں چلاتے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حسام بھی کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ ابھی آفس سے آئے ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آپ آج لیٹ آئے آفس سے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، آج کام زیادہ تھا، وہاں ہی کھانا بھی کھا لیا تھا۔ انہوں نے بھی بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج پھر وہ میرے لیے مٹھائی لائے تھے۔ پہلے میں نے کھانے سے منع کیا، پر وہ اصرار کرنے لگے۔ ان کے بھرپور اصرار پر میں نے تھوڑی سی کھائی، باقی کی رکھ دی۔ انہوں نے بھی مزید کھانے کا نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اچانک نیند میں مجھے چبھن ہوئی، جیسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے آج نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولیں اور لائٹ آن کر کے دیکھا، پر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حسام سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حسام سو نہیں رہے، بلکہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی، پر وہ تس سے مس نہ ہوئے۔ میں نے اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ آف کر دی اور فوراً ہی سو گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے میرے پاس۔ مجھ میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا کوئی بول رہا ہے، باتوں میں لگا ہوا ہے۔ صبح میری جلد ہی آنکھ کھل گئی۔ حسام کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً سے کال کاٹ دی۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا۔ رات کو آپ کسی سے باتوں میں لگے ہوئے تھے؟ ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا؟ میری بات سن کر حسام ایک دم سے گھبرا گئے۔ ان کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ ایسے گھبرا گئے جیسے چور چوری کرتے پکڑا جائے۔ نہ جانے وہ کیوں گھبرا گئے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اکثر خواب میں بھی بندے کے ساتھ یوں ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ سارا دن میری ساس میرے ساتھ اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگتا اپنی ساس کا رویہ۔ یہ وہی میری ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ جب یہ مجھے گھر میں بیاہ کر لائی تھی، میرے پیر بھی زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا، میرے ماں باپ انکار کر دیتے۔ نہ جانے میرے ماں باپ ایسا کیا کہتے کہ رشتے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے گئی۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اتنی منتیں کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ماں باپ نے بھی دے دیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا اور میرے ماں باپ بجائے اداس پریشان ہونے کے انکار ہونے پر خوش ہو گئے۔ مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی، میرے ماں باپ کیوں رشتے سے انکار کر دیتے ہیں؟ وہ کیوں میری شادی نہیں ہونے دیتے؟ کچھ دن بعد میری ساس پھر سے آ گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ کی بیٹی کو ہی بہو بنانا ہے۔ وہ کہتی، ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہوگا۔ مجھے آج تک اپنی ساس کی وہ باتیں یاد ہیں، پر یہ نہیں میں جان سکی وہ باتیں کیوں کی انہوں نے۔ پر شادی کے شروع کے دنوں میں اچھی تھی میرے ساتھ، اب یہ اچانک اتنا بدل کیسے گئی تھی؟ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ پر میں اپنے شوہر پر کوئی شک نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں ان کی محبت کے سامنے شرمندہ ہو جاتی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں
میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑ لیتے ہیں اور میں ان پر ہی شک کرتی ہوں۔ میں لاؤنج میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے میری ساس میرے پاس آئی اور غصے میں بولی، بہت تیز ہو گئی ہو، میرے بیٹے کو انگلیوں پر نچانا چاہتی ہو؟ یہ نئے نئے ڈرامے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں جانتی ہوں یہ جو تم میرے بیٹے کو ذلیل کر رہی ہو، اسے پریشان کر رہی ہو، پر یہ تمہارے سارے ڈرامے ہیں۔ نہ جانے میری ساس کیا بول رہی تھی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی، اسی لمحے حسام آ گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو روک لیا۔ جیسے وہ نہ روکتا تو وہ کوئی بہت بڑا راز بتا دیتی مجھے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، میرے پیچھے پیچھے حسام بھی آ گئے۔ میں بالکل خاموش تھی، میں کچھ جانتی نہیں تھی، اس وجہ سے کچھ بول بھی نہ سکی کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اور مجھے اپنی ساس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کس ڈرامے کی بات کر رہی تھی؟ میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں؟ اکثر اب میری ساس جا کر میرے کمرے کی تلاشی لیتی، کبھی میرے کمرے سے میری کوئی چیز اٹھا کر لاتی، کبھی کوئی۔ میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے حسام سے ان کے جلدی آنے کی وجہ دریافت کی، پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور باہر چلے گئے۔ رات کے وقت آئے، میں ان کے انتظار میں سو چکی تھی۔ آ کر مجھے اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، تھوڑا سا اور انتظار کر لیتی۔ میں نے آنا تو گھر ہی تھا، اور لگتا ہے اب میٹھا پسند نہیں رہا تمہیں۔ پہلے تو بڑے جوش سے کھاتی تھی مٹھائی۔ میں نے ان کی بات سنی اور مسکرانے لگی۔ میں تو اب بھی کھاتی ہوں، میں یہ کہہ کر مٹھائی کھانے لگی، پر جیسے جیسے وہ مٹھائی کھا رہی تھی میرا سر چکرا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کمرے میں کوئی لڑکی داخل ہوئی ہے، اور اس وقت مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آنکھیں کھولوں۔ مجھے اتنے سکون کی نیند آ رہی تھی، میں دنیا جہان سے بیگانہ ہو کر اس وقت سونے کے لیے بےتاب تھی۔ تکیہ پر سر رکھتے ہی مجھے سکون سا ملا۔ اس وقت مجھے کوئی غرض نہیں تھی کمرے میں کوئی لڑکی آئی ہے یا لڑکا، مجھے بس سونے سے غرض تھی۔ میں سکون کی نیند سو گئی، یہ سوچے بنا وہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی، وہ بھی اتنی رات کے وقت، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ صبح اٹھ کر میں یہی سوچنے لگی، آخر وہ لڑکی کون تھی اور کیوں میرے کمرے میں آئی تھی؟ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزر گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اب سے مٹھائی نہیں کھاؤں گی۔ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے وہ مٹھائی کھانا شروع کی تھی سارے ہی بدل گئے۔ میری ساس اور نند کا میرے ساتھ رویہ برا ہو گیا اور میرے شوہر کا میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ رات کے وقت جب حسام مٹھائی لائے میں نے سوچا منع کر دوں، پر میں نہ کر سکی۔ کتنے پیار سے وہ مجھے مٹھائی دے رہے تھے۔ وہ مجھے مٹھائی پکڑا کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے، میں تکیے پر سر رکھ کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ پہلے حسام نہ جانے کس سے کیا باتیں کرتے رہے، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ انگلش میں باتیں کر رہے تھے، میں بھی سونے والے انداز میں لیٹی رہی، لیکن مجھے سچ میں نیند آنے لگی۔ جب کافی رات ہو گئی، رات کے 12 بجے کا وقت تھا، کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو حسام نے اس سے جو بات کی وہ سن کر مجھے یوں لگا کسی نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ سوئے ہوئے بھی مجھے ایک پل کے لیے حسام سے نفرت ہوئی۔ وہ شخص کون سی دوائیوں کی بات کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اچانک وہ دوسرا شخص میرے پاس آیا، مجھے بازو پر چبھن ہونے لگی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری روح بھی کانپ گئی، اور جیسے ہی مجھے اس نے انجیکشن لگایا مجھے یوں لگا کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ نہ جانے وہ کیا تھا، میرا دل کیا میں چیخنے لگوں، چلاؤں۔ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں برداشت کیے لیٹی رہی، نہ جانے مجھ سے حسام کیا چاہتا تھا اور یہ سب کیا تھا۔ صبح میں اٹھی تو دیکھا میری آنکھیں لال ہوئی تھی۔ آج میری حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا مجھ سے حسام کچھ چھپا رہے ہیں۔ حسام ہی نہیں بلکہ ان کی ماں بھی کچھ چھپا رہی تھی، جو حسام بھی مجھ سے چھپا رہے تھے، اور یہ سب نہ جانے کیا میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، مجھے کون سے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے نہ جانے کتنے وسوسوں نے گھیر لیا۔ مجھے نفرت ہونے لگی اپنے شوہر سے۔ میرا دل کرنے لگا میں سب کچھ چھوڑ کر ابھی کے ابھی اپنے گھر چلی جاؤں۔ اس وقت میں شدید تکلیف میں تھی، پورا دن میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکل سکی۔ رات کے وقت جب حسام گھر آئے میں نے ان سے بھی کوئی بات نہ کی۔ ان کا رویہ بھی آج میرے ساتھ عجیب تھا۔ مجھ سے کوئی بات نہ کی، نہ میں نے بلایا۔ اچانک میری نظر حسام کے بازو پر گئی جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج وہ میرے لیے مٹھائی بھی نہیں لائے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ پوچھوں ہاتھ پر کیا ہوا ہے، مٹھائی کیوں نہیں لائے، پر مجھے کل رات یاد آ گئی۔
میرا دل کیا پوچھوں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ 2 مرتبہ کوشش بھی کی، پھر بلا کر خاموش ہو گئی۔ اگر میں غلط ہوئی تو کل رات جو میں نے دیکھا وہ سب کچھ میں بھی سوچنے لگی۔ حسام اچانک کیوں بدل گئے تھے؟ کچھ تو ان کے دماغ میں چل رہا تھا جو وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے۔ اگر کل رات میں یہ سب کچھ نہ دیکھتی تو نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کر دیتے۔ اس کے بعد کافی دن ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی، پر میں عجیب سی ہونے لگی۔ میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا سر ابھی پھٹ جائے گا۔ میں سارا دن پوری رات بے چین رہتی، میرا دل بھی گھبراتا۔ حسام رات کو دیر سے گھر آتا اور اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا۔ جس دن حسام کمرے میں نہ آتے میری طبیعت بہت خراب ہونے لگتی، جیسے مجھ پر وہ لوگ کچھ کر رہے ہوں۔ آج بھی وہ کافی رات کو کمرے میں آیا۔ حسام کیا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے بات کروں تو جواب نہیں دیتے۔ کبھی حال پوچھا ہے میرا؟ سارا دن کتنی طبیعت خراب رہتی ہے۔ میں نے آج غصے میں تنگ آ کر کہہ دیا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگے۔ میں انہیں دیکھتی رہی، وہ مجھے بنا جواب دیے ہی وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن میں اپنی نند کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی۔ اس نے کہا کہ لنچ کر کے ہی جاتے ہیں۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ میری نظر اچانک سے سامنے والے ٹیبل پر گئی۔ میری آنکھیں پتھرا گئیں۔ میں وہاں سے فوراً نکل آئی۔ میرا دل کیا حسام کو گولی مار دوں۔ یہ تھی اس کی سچائی۔ اگر میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ مطلب اس رات آئی تھی کمرے میں لڑکی۔ مجھے یقین ہو گیا۔ گھر آتے ہی میں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا۔ میرے آنسو بھی گر رہے تھے۔ حسام مجھے دھوکہ دے رہا تھا، وہ مجھے استعمال کر رہا تھا۔ رات کو حسام آیا۔ آج اس کا موڈ پہلے کی طرح ہی تھا۔ میرے لیے مٹھائی بھی لایا تھا، پر کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھہر گیا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا ہوا ہے؟ بتائیں اپنی سچائی۔ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ وہ مجھے نہ سمجھی سے دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ حسام نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آپ اس مٹھائی میں کیا ملا کر مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی حسام اتنی آسانی سے بتا دیں گے، وہ بھی میں ایک بار پوچھوں گی تو۔ میں نے غصے میں پوچھا کیوں ملا کر کھلاتے تھے؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بڑے آرام سے بولے۔ میں نے گھورا، حسام میں آپ کی سچائی جان چکی ہوں۔ اب مجھے کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں نے غصے میں کہا۔ وہ بھی ایک دم سے غصے میں آ گئے۔ میری سچائی؟ میرے بارے میں؟ اور وہ بھی تم جانتی ہو؟ مجھ پر ہنستے ہوئے بولے۔ تم تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتی تھی، پھر میرے بارے میں کیا جانتی ہوگی؟ جانتی ہو اپنے بارے میں؟ اچھا چلو یہ مان لیا تم میرے بارے میں جانتی ہو، پہلے یہ بتاؤ تم اپنے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھنے لگے جیسے مجھے اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں، یا پھر میں اپنی زندگی کا کوئی راز نہیں جانتی۔ کون تھا وہ شخص جو اس رات کمرے میں آیا تھا؟ اور کون تھی وہ لڑکی جسے آپ بلاتے تھے مجھے نیند والی دوائی کھلا کر؟ بتائیں۔ اور وہ ہوٹل میں آج آپ کے ساتھ لڑکی کون تھی؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ اور اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جادو کرتے ہیں، مجھے اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، میں نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا۔ اور تم اپنے بارے میں یہ جانتی ہو، تمہارے ماں باپ کیوں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم ایک بیمار لڑکی ہو، اور وہ کہتے تھے تم نے جلد ہی پاگل ہو جانا ہے، جو بھی شادی کرے گا وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میری ماں بھی تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی، میری ضد پر تمہیں میری ماں نے اس گھر کی بہو بنایا۔ اور رہی بات تمہیں نیند والی گولیاں کھلانے کی، ایک رات تم نے تھوڑی سی مٹھائی کھائی تھی، اپنا حال دیکھا تھا؟ مر جاتی تم اگر نیند والی دوائی نہ کھاتی۔ نیند والی دوائیاں کھلا کر علاج کروا رہا تھا تمہارا، اور وہ لڑکی علاج کرنے آئی تھی، اور وہ اس رات ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں رات کے وقت وہ لڑکی آئی تھی، اگر کہتی ہو تو بات کروا دیتا ہوں وہ یہاں کیا کر کے جاتی تھی۔ اور وہی لڑکی آج رات ہوٹل میں بھی میرے ساتھ تھی، ایک امید دلا رہی تھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہی روزانہ میرا اپنی ماں سے جھگڑا ہوتا، وہ کہتی تھی طلاق دے دو۔
اس بیمار بیوی کو کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ پہلے تو انہیں ہمدردی تھی تم سے، اب وہ تم سے نفرت کرتی ہیں کیونکہ میرا حال صرف وہ دیکھتی ہیں کہ کینسر ہے تمہیں۔ اس وجہ سے تمہارے گھر والے کہتے تھے مر جانا ہے تم نے، اگر پاگل ہو گئی تو جس سے شادی ہو گئی وہ چھوڑ ہی دے گا تمہیں۔ اس وجہ سے میری ماں نے تمہارے ماں باپ سے کہا تھا ہم خیال رکھ لیں گے تمہارا، اور یہ جادو والی بات کس نے تمہارے دماغ میں ڈال دی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، فکر مت کرو، میری ماں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ حسام نے مجھے ساری سچائی بتا دی۔ حسام کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کتنا اس شخص کو غلط سمجھ رہی تھی، اور وہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا تھا، اور اس کے باوجود وہ شخص مجھے اپنے ساتھ رکھ کر بنا بتائے مجھے کہ میں پریشان نہ ہوں میرا علاج کروا رہا تھا، اور میں اس کو کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس سے روتے ہوئے وعدہ کیا آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بھی مسکرا دیا، جانتا ہوں اب تم ایسا کبھی نہیں کرو گی اور تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ حسام نے مجھے دلاسا دیا، مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1 گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی نقش، نمبر 2 بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ 2 چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ جو لوگ آپ کے ہیں وہ ہر حال میں آپ کے ہی رہیں گے۔ جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی چلے جاتے ہیں، جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی نبھا لیتے ہیں۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے، دوسرے کی خطا پر خود کو سزا دینے کا نام ہے۔